अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बड़ा पावर शो करने के लिए जा रही है सवात के अंदर। मुराद सईद आज इंतहाई अहम खिताब करेंगे और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने अपना काम कर दिखाया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैकफुट के ऊपर चली गई है और सबको अब यह बात समझ आ गई है कि अगर हमने माइंस एंड मिनरल बिल पास करवाना है तो सारी की सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में इमरान खान के सामने रखनी पड़ेंगी। इमरान खान को बताना पड़ेगा, अगर इमरान खान रजामंदी जाहिर करते हैं तो उसके बाद केपी असेंबली से यह बिल पास होगा। इमरान खान के केसेस के हवाले से अहम तरीन दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने अहम तरीन और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि किस किस शहर के अंदर जलसे होंगे, कहां पर कन्वेंशन होंगे और आखिर में इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा एहतजाज होगा और यह एहतजाज इमरान खान की रिहाई के हवाले से होगा। इस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको बता दूं इमरान खान के हवाले से, इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो सजा हुई थी उस हवाले से अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपील नहीं लगी। तो दरखास्त दायर कर दी गई है कि इमरान खान की अपील लगाई जाए और यह कहा गया है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अब देखते हैं कि इमरान खान की अपील लगती है या नहीं लगती। दूसरी जानब एक और खबर है, अडयाला जेल के अंदर एक केस चल रहा है, GHQ हमला केस, और 12 अप्रैल को उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है। 119 कारकुनान और रहनुमाओं को अडयाला जेल के अंदर पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। अगर यह समाअत होती है तो इसका मतलब है कि इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और मीडिया फिर सवाल पूछेगा, मीडिया बताएगा कि आपके कारकुनान बाहर क्या डिमांड कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लीडरान बाहर क्या कर रहे हैं, किसी किस्म का बिल आ रहा है, क्या आपको बिल के बारे में बताया गया या नहीं बताया गया। जो दूसरी सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या आपकी लीडरशिप आपको अडयाला जेल के अंदर आकर बताती है या नहीं बताती। आपकी बहनों को रोक लिया जाता है, बाकी लोग आपके अडयाला जेल के अंदर आ जाते हैं, तो ये सारे का सारा क्या सीन है। तो अगर ये समाअत होती है तो ये सारी की सारी चीजें इमरान खान के सामने आएंगी और इमरान खान का इंतहाई अहम पैगाम अडयाला जेल से बाहर आ सकता है। इसके अलावा पेशावर के अंदर जो कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में लोगों से 4 सवालात पूछे गए और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई। पहला सवाल यह पूछा गया कि यह जो बिल है, क्या यह बिल इमरान खान की हमायत से पास होना चाहिए। लोगों ने कहा जी बिल्कुल इमरान खान की हमायत से पास होना चाहिए। फिर यह पूछा गया कि ड्रोन हमले क्या आपके सूबे के अंदर होने चाहिए। लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फिर यह पूछा गया कि क्या आपके सूबे के अंदर कोई ऑपरेशन होना चाहिए। लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आखिर में यह पूछा गया कि क्या बैरिस्टर सैफ आपको मंजूर है। लोगों ने कहा कि हमें यह मंजूर नहीं है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। आज जो सवात के अंदर एक पावर शो होने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग वहां पर आ चुके हैं और मुराद सईद इंतहाई अहम खिताब आज सवात के अंदर करेंगे। आगे आ जाए जी, जो केपी हुकूमत के मशीर खजाना है मुजम्मल असलम, उन्होंने समीना पाशा को इंटरव्यू देते हुए एक बात कही है। कहते हैं कि मिनरल एंड माइनिंग एक्ट पढ़ें, जहां पर आपको लगे कि यहां पर हम वफाक को कुछ दे रहे हैं, वहां पर लाइन लगाएं, तस्वीर खींचें और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दें। मजीद कहते हैं कि सऊदी अरब सिर्फ तेल निकालकर कहां से कहां पहुंच गया, हम अपनी मदनियात निकालकर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक बात है। अगर अल्लाह पाक की जात ने पाकिस्तान के अंदर एक खित्ते को मादनियात से माला माल किया है तो हमें जरूर अल्लाह की उन नेमतों से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है। मुजम्मल असलम साहब, आपका जो कारकुन है, जो इमरान खान के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसके ऊपर आपने इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया है या नहीं लिया। एन मुमकिन है कि जब आप बिल ये इमरान खान के सामने जाकर रखें और ये बताएं कि ये फलां बंदे ने बिल ड्राफ्ट किया है, हम इसको पास करने लगे हैं, हमारे सूबे की आवाम का इसमें ये फायदा हो सकता है। इमरान खान आपको कह दें कि ठीक है भाई पास कर दो, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो बिला वजह एक हिजानी कैफियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और वर्कर के दरमियान ये जो पैदा हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको पैदा होना चाहिए। इमरान खान के सामने सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक में रखना चाहिए। डॉक्टर शहबाज गिल ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मैंने पार्टी लीडरशिप के सामने बाज़ाब्ता तौर पर अपना नुक्ता नजर वाज़ेह तौर पर रखा है कि केपी के अंदर जो मिनरल बिल है उसको उस वक्त तक किसी सूरत पास ना किया जाए
جب تک عمران خان کو اس پر مکمل بریفنگ نہیں ملتی اور وہ اس کی منظوری نہیں دیتے اور علیمہ خان صاحبہ عوام کو ان کی منظوری کا نہیں بتا دیتی، یعنی کہ اب علیمہ خان صاحبہ کے اوپر عوام اعتبار کرے گی کہ علیمہ خان باہر آئیں گی اور آ کر بتائیں گی کہ عمران خان کو یہ بل منظور ہے یا نہیں منظور۔ ایک بڑی اہم بات کی ہے نوجوان صحافی زبیر علی خان نے، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اور ان کے بھائی فیصل امین وہ بل کا دفاع کرنے کے لیے فوراً آ جاتے ہیں، لیکن باقی جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر وہ نہیں بولتے، جو پارٹی کے مسئلے مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں کو ویرانے کے اندر چھوڑا گیا لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہیں بولتا، اور سوال صرف سادہ سا ہے کہ اگر یہ بل اتنا ہی اچھا ہے تو عمران خان کو بریف کیوں نہیں کیا جا رہا، عمران خان کو کیوں نہیں بتایا جا رہا۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کی خبر ہے، یہ آپ دیکھ لیں، واضح طور پر لکھا ہے کہ یوکرین کے بعد جو ٹرمپ ہے اس کی نظریں اب پاکستان کے منرلز کے اوپر ہیں، اور آپ کو پتا کہ حال ہی میں امریکہ سے ایک وفد بھی آیا، انہوں نے آ کر پاکستان کے وزیر اعظم سے، پاکستان کے آرمی چیف سے، پاکستان کے وزیر داخلہ سے، سب سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ تو اگر اتنے بڑے سٹیج کے اوپر ہم یہ سارا کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو عمران خان کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حصہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے۔ اجمل جامی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، ایک دھڑا علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف، بیرسٹر گوہر اور شیخ وقاص اکرم ہے، جو کہ مدنیات کی جو بل ہے اس کے منظوری کے حق میں ہے۔ دوسری جانب ایک فطرتی گروپ نے جنم لیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اس بل کو عمران خان کے سامنے رکھیں، اور علیمہ خان نے واضح طور پر کہا ہے، سلمان اکرم راجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کو عمران خان کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے تحریک کے حوالے سے اہم ترین بیان دیا ہے، ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد کراچی کے اندر، کوئٹہ کے اندر، پشاور کے اندر اور لاہور کے اندر جلسہ عام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں پورے ملک کا جو رخ ہے وہ اسلام آباد کی جانب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف کے پی کے سے لوگ آئیں گے اور اسلام آباد احتجاج کریں گے، اس مرتبہ پنجاب کے اندر سے بھی بہت زیادہ عوام نکلے گی اور احتجاج کرے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، ویسے صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ اس کے لیے ہم بہت زیادہ لیٹ نہیں کریں گے، لیکن آگے جو دن آ رہے ہیں وہ سخت گرمیوں کے دن ہیں، تو سخت گرمیوں کے دنوں میں احتجاج کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ نہ تو سخت سردیوں میں احتجاج ہوتا ہے، نہ سخت گرمیوں میں احتجاج ہوتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ 4 جلسے ہونے، اس کا مطلب ہے 4 مہینے لگیں گے، کہ ہر شہر میں ایک جلسہ کرنے کے لیے آپ کو 1 مہینہ تو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنونشن ہو رہے ہیں، پھر آپ نے پورے ملک کے اندر لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، تنظیم سازی کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو کرتے 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 یہ وہی ٹائم آ جائے گا اکتوبر نومبر کا، کہ وہاں پر جا کر پھر ایک فائنل کال کی دوبارہ کال دی جائے گی، احتجاج کے لیے دوبارہ کال دی جائے گی۔ یہ مجھے لگتا ہے ایسے ہوگا، بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیسے ہوتا ہے۔ علینا شگری نے ایک بڑی اہم بات کی، کہتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ اگلے ہفتے تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے دوبارہ ایک گروپ کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بھجوانے کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ مدنیات بل کی منظوری لی جا سکے۔ اس کے بعد ملاقاتیں بحال رہتی ہیں یا نہیں رہتی یہ وقت بتائے گا۔ سعد رسول صاحب نے آسما شرازی کے شو کے اندر ایک بڑی لاجیکل اور بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ منرل اور معدنیات نکالنے پر ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 50 سال کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں جو ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ان مسودوں کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ اپوزیشن، حکومت اور عوام سمیت سب کو پتا چلے کہ کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے، اگر یہ حکومت کسی کے ساتھ 50 سال کا معاہدہ کرتی ہے تو کل کو تو یہ حکومت نہیں رہے گی، کوئی اور حکومت آ جائے گی، ان کو بھگتنا پڑے گا، تو سب کو آن بورڈ لینا چاہیے، ایک بڑے سٹیج پہ سب کو بٹھانا چاہیے، آن بورڈ لینا چاہیے اور پھر ملک کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ سعد رسول صاحب نے بات کی ہے۔ زبیر عمر نے ایک بات کی، کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں زیادہ معدنیات ہیں وہاں سیکورٹی اور امن و امان کے مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بلوچستان کے حالات یہ ہیں کہ کوئی پاکستانی وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی باہر سے آ کر وہاں پر کیسے سرمایہ کاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسے جتنی مرضی یقین دہانیاں کروا لیں، چین کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ چین پاکستان کے اندر اب اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ سیکورٹی کے مسئلے مسائل ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ یہاں پر ہو جاتا ہے۔ مظہر عباس صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، کہتے ہیں کہ جو چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں جا رہی وہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کا کیا کریں گے، عمران خان کو کب تک آپ جیل کے اندر رکھیں گے، اس کے ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ سوال ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے،
نہ حکومت کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس. انہوں نے کہا کہ باقی لیڈرز تو میٹر ہی نہیں کرتے, عمران خان کی لیڈرشپ کوئی میٹر نہیں کرتی, میٹر صرف عمران خان کرتا ہے, عمران خان کے کارکنان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے, ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی میڈیم نہیں ہے. عمران خان ہے اور عمران خان کے کارکنان ہیں. پارس جہاں زیب نے بہت بڑا انکشاف کیا جی, کہتی ہیں کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ خبر دے رہی ہوں کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. بہرحال عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا تاثر جائے کہ میں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل کی ہے. صدیق جان نے ایک بڑی اہم بات کی, وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید, جنید اکبر اور عالیہ حمزہ انہوں نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. جو لوگ پہلے ایکٹیو نہیں تھے اب وہ لوگ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. اگر وہ لوگ ایکٹیو نہ ہوئے تو پھر ان کو ڈر اور خوف یہ ہے کہ سارے کا سارا کریڈٹ مراد سعید لے جائے گا, جنید اکبر لے جائے گا اور ڈاکٹر عالیہ حمزہ لے جائیں گی. اس لیے باقی کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کے لیے جا رہے ہیں. آگے آ جائیں جی, تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حیدر سعید, آپ کو پتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے گھر سے ان کے اوپر بعد میں کوئی مواد وغیرہ بھی ڈالا گیا. تو عدالت کے اندر جج کے سامنے کھڑے ہو کر آج بڑی اہم بات ہوئی ہے. جج نے ان سے پوچھا کہ شناخت پریڈ میں آیا ہے کہ تم نے پستول اور کلاشن کوف اٹھائی تھی. تو حیدر سعید نے کہا کہ قرآن پاک کے اوپر حلف دینے کو تیار ہوں کہ ان ہاتھوں کے اندر موبائل ہو سکتا ہے, قلم ہو سکتی ہے, یہ ہاتھ موبائل اٹھا سکتے ہیں, قلم اٹھا سکتے ہیں, لیکن کبھی بندوق نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے کہا کہ جیسا بچپن میں وہ جو پانی والا پستول ہوتا ہے اس سے میں کھیلتا رہا ہوں, لیکن یہ جو میرے اوپر ڈالا جا رہا ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے آ جائیں جی, بہت سے لوگوں کو بڑا یہ گلہ اور شکوہ تھا کہ وہ 8 فروری سے 1-2 دن پہلے اخباروں کے اندر اتنا بڑا کیوں لکھا گیا تھا, نواز شریف وزیر اعظم, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. تو آخر کار عرفان صدیقی صاحب کو یہ بہت دیر بعد جا کر یہ چیز سمجھ آ گئی ہے, انہوں نے اس کے اوپر کلیریفیکیشن دے دی ہے. انہوں نے کہا جی میاں صاحب نے وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ الیکشن سے بہت پہلے کر لیا تھا. وہ مائنڈ بنا چکے تھے کہ چاہے سادہ اکثریت ملے یا 2/3 میں چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے کے لیے جا رہا. انہوں نے کہا جی اشتہار دینے والوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. یہ آپ اندازہ لگا لیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نہ تو یہ عوام سروں سے گنجی ہے اور نہ یہ روٹی کو چوچی کہتی ہے. یہ عوام اب بڑی سمجھدار ہو چکی ہے, ان کو اب سب پتہ چل چکا ہے کہاں سے کس وقت کیا ہوتا ہے, کس انٹینسٹی کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. اس ملک کے کروڑوں لوگ جو پاکستان اور دنیا بھر کے اندر بستے ہیں, اللہ سب کی خیر فرمائے, اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے. خصوصی طور پر دعا کیا کریں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان زیر عتاب ہیں, مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اللہ پاک وہاں پر ان کی خاص مدد فرمائے, اپنے غیب سے مدد فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.